جی ارشاد۔ خالق نے بادشاہ مقدر کا کر دیا، واہ۔ خالق نے بادشاہ مقدر کا کر دیا، دونوں جہان کو علی حیدر کا کر دیا۔ واہ واہ۔ ڈوبا ہوا ہے اپنے شکستہ وجود میں، ڈوبا ہوا ہے اپنے شکستہ وجود میں، آنکھوں نے کیسا حال سمندر کا کر دیا۔ کیا کہیں؟ جادوئی تیرے حسن کی تعریف کیا کروں، جادوئی تیرے حسن کی تعریف کیا کروں، چہرہ بدل کے اور ہی منظر کا کر دیا۔ مٹنے کو ہیں زوال کی ساری نحوستیں، مٹنے کو ہیں زوال کی ساری نحوستیں، قسمت نے میری مجھ کو قلندر کا کر دیا۔ واہ واہ۔ وہ تو عظیم لوگ تھے رب نے اسی لیے جنت میں گھر تمام 72 کا کر دیا۔ بہت خوب۔ مجھ سے گناہ گار کی اس نے دعا سنی، دشمن کو میرے قد کے برابر کا کر دیا۔ واہ۔ انجم اسے ولی کہو جس کی نگاہ نے پتھر کو موم، موم کو پتھر کا کر دیا۔ بہت خوب۔ خالق نے بادشاہ مقدر کا کر دیا، دونوں جہان کو علی حیدر کا کر دیا۔ بہت خوب، کیا کہنے ہیں۔ اچھا میاں چنو میں جو شاعری ہو رہی ہے اس میں غزل اور نظم کے علاوہ کیا کوئی نئے تجربات بھی ہو رہے ہیں یا دیگر اصناف پہ طب آزمائی ہو رہی ہے؟ بہت کم نظر آ رہا ہے، بلکہ پورے مضافات میں کوئی ایسا مجھے تو لوگ نظر نہیں آتے جو تجربہ کر رہے ہوں۔ غزل، نظم، گیت، قطعات، ماہیہ بھی لکھا جا رہا ہے، لیکن اس سے ہٹ کے کچھ نظر نہیں آتا، لیکن زیادہ کام اسی میں نظر آ رہا ہے، خاص طور پہ غزل میں۔ غزل، نظم اور کوئی گیت لکھ لیتا ہے، اور نظم بھی جو ہے وہ کوئی ایسی نہیں، مطلب آزاد نظم کہہ لیے، ہوتی تو پابندی ہے وہ موزان کے حوالے سے، اور دیگر اصناف میں کم کام ہو رہا ہے۔ یعنی ہائیکو وغیرہ ان ہائیکو کی نہیں ہے۔ ایک کتاب زیر طبع ہے، سید مظہر بخاری صاحب نے ابھی ذکر کیا تھا، ان کا کام ہے اس میں کافی، کتاب ایک پورا مسودہ ان کے پاس ہے، اور اس کے علاوہ گیت کافی لکھے انہوں نے، اور نثر بھی، تنقید پہ ان کا کام ہے سید مظہر بخاری صاحب کا، جیسے آپ نے ابھی پہلے بات ہوئی تو ان کا نام ذہن سے نکل گیا، تنقید پہ ان کا کام ہے، مضمون نگار ہیں، مختلف کتابوں کے دیباچے بھی لکھے ہیں انہوں نے، اور ایک مکمل استاد بھی انہیں کہا جا سکتا ہے۔ بہت خوب۔ اچھا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب جو مرکزیت تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، نہ بڑے شعراء رہے ہیں، نہ بڑے ادبی رسائل رہے ہیں، اس انتشار کا ادب پہ کیا اثر پڑ رہا ہے اور کیا نقصانات ہو رہے ہیں؟ نقصانات تو کلی طور پہ ہیں، یہ وجہ نہیں ہے کہ فرق ختم ہوتا جا رہا ہے، فرق ختم کرنے کی وجہ شاید الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اور اب تو کیبل نے تو کتاب سے لوگوں کے ہاتھ ہی اٹھا دیے ہیں۔ پہلے تو تکیے کے نیچے کتاب رکھ کے لوگ سو بھی جاتے تھے اور نیند بھی شاید اچھی آ جاتی ہو، لیکن اب تو دیکھتے رہتے ہیں کیبل، کتاب سے تعلق ٹوٹ گیا ان کا، اور اسی طرح منتشر ہو گئے، انتشار یعنی کہ پیدا ہو گیا ہے۔ اچھا وہاں بھی لوگ کتاب سے دور ہو گئے؟ ہاں، وہاں بھی کتاب نہیں بک رہی۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ یہی الیکٹرانک میڈیا وغیرہ کی زیادہ جو یلغار ہو گئی اس کی وجہ سے؟ ہاں، لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں گفٹ کر دی جائے۔ اچھا پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہتے؟ بڑے بازوق ہوتے ہیں نا وہ اتنے بڑے بازوق ہوتے ہیں کہ کتاب خرید کے جو اپنے ذوق کا مظاہرہ نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں کہ چلو مل جائے۔ تو یہ سلسلہ یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ بڑے شہروں میں کتاب میں نے مختلف شاپس پہ جا کے دیکھا ہے، لوگ گاڑیوں میں سے اترتے ہیں اور دھڑا دھڑ خرید بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن چھوٹے شہروں میں یہ سلسلہ نہیں ہے اس وقت۔ اچھا ایک چیز ہم محسوس کرتے ہیں کہ ایک ہی ملک میں رہتے ہوئے بھی ایک شہر سے دوسرے شہر کتابیں نہیں پہنچ پاتی، ادبی رسائل نہیں پہنچتے ہیں، کیا آپ لوگوں کی طرف بھی یہی صورتحال ہے کہ یہاں بڑے مراکز کے جو شعراء ہیں ان کا کلام آپ نے کہا کہ پہنچتا ہے اور تصویریں بھی دیکھنی پڑتی ہیں اور ان کو پڑھنا بھی پڑتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ادبی رسائل، جیسے آپ خود ایک پرچہ نکال رہے ہیں، تو یہ جو مضافات کے شعراء ہیں ان کو کس حد تک نمائندگی دی جاتی ہے ان پرچوں میں اور جریدوں وغیرہ میں؟ ان میں نمائندگی ہوتی ہے، جگہ بھی ملتی ہے، لیکن سوال آپ کا پہلے کچھ اور تھا، کتاب کے حوالے سے بھی یہاں سے کتاب وہاں نہیں پہنچی، اس میں پبلشر کی بے ایمانی ہوتی ہے۔ مطلب یہ جو ایک گیپ آ گیا ہے، خلا ہے، اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ کیسے یہاں کا سب سے پہلے تو یہ دیکھیں نا، پہلے تو پبلشر
شاعر کو دیکھتا تھا یار یہ شاعر بڑا اچھا لکھتا ہے, کتاب اس کی چھپے گی اور بکے گی بھی, یعنی کہ اس کا کوئی ریٹرن بھی ہوگا. اب پبلشر کی کوشش ہوتی ہے, وہ کہہ دیتا ہے جی یہ طے کر لیا آپ کے ساتھ, آپ کو اتنی کتابیں ملیں گی, آپ اتنا ہمیں پے کر دیں. اور وہ پلندہ باندھ کے شاعر کے سر کے اوپر رکھ دیتا ہے, وہ اسے لے کے آ جاتا ہے اپنے شہر میں, چھوٹے شہر میں. تو پھر اس کے بعد وہ کوشش کرتا ہے یار دکانوں پہ رکھوا دیا جائے, شاید بک جائے, لیکن وہ جو گفٹ ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے. اس کے علاوہ اور اگر کتاب بک بھی جائے دکان پہ, 2 4 5 کتابیں بک بھی جائیں تو وہ چکر لگوا دیتا ہے, ریورس کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ مسئلہ ہے. اب بڑے شہروں میں بھی یہ, اگر ان کی کتاب بک گئی ہے تو یہاں بک گئی ہوگی یا انہیں ایوارڈز مل گئے ہوں گے اس کتاب کے اوپر, لیکن وہ دکانوں پہ نہیں ملے گی ہمیں. عام طور پہ 4 5 نام ایسے ہیں جن کی ہر دکان پہ ہی کتاب مل جاتی ہے, وہ تو یہاں بھی مل جاتی ہے, وہ بغل میں لگا لیتے ہیں لوگ, لڑکے دکھاتے پھرتے ہیں ایک دوسرے کو بس. اس کے علاوہ معیاری شاعری لوگ نہیں, صرف ایک نام ہوتا ہے اور وہ ایک آدھ غزل نظم وغیرہ وغیرہ ہوتی ہے, وہ چمکا کے ٹائٹل پہ یا پیچھے لگا دیتے ہیں, بس ان کی کتاب بک رہی ہے. صحیح. اچھا اب ہمارے پاس وقت ہے کم, تو اب ہم